بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ آنے کے بعد اب حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ پورا خطہ اب خطرے میں آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بھی اب کچھ اسی طرح کی صورتحال بن چکی ہے، جہاں مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر افغان طالبان نے سیدھی دھمکی دی ہے کہ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ایک دن بھی 1 مئی سے اوپر کیا تو ہم افغانستان میں موجود فوج کا وہ حشر کریں گے کہ تم سوویت یونین والا وقت بھول جاؤ گے۔ اس وقت جہاں سیز فائر ایگریمنٹ کے تحت افغان طالبان اور امریکہ دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے پر کسی قسم کا حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن حالات دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ امن معاہدہ کوئی زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ خطہ کسی تباہی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بائیڈن حکومت دبے لفظوں میں کہہ چکی ہے کہ 7,000 الائیڈ فورسز کو افغانستان سے 1 مئی سے پہلے نکالنا ممکن نہیں ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس انتظامیہ ابھی فوج نکالنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، اور اس چیز کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 1 مئی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق امریکہ کی ٹاپ ایڈمنسٹریشن اور فوجی قیادت کے درمیان اہم ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ طالبان تو سیدھا دھمکی دے چکے ہیں کہ 1 مئی کے بعد ہم امریکی فوج پر حملے شروع کر دیں گے اور یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اس سارے معاملے میں جو دلچسپ چیز آپ سب ناظرین ضرور نوٹ کیجئے گا کہ 1 مئی کی ٹائمنگ نہایت اہم ہے، کیونکہ مئی میں ہی افغان نیگوسیشنز کا عمل جو اس وقت ماسکو میں ہے وہ ترکی شفٹ ہو جائے گا۔ اس وقت امریکی وفد ترکی کا دورہ کر چکا ہے، اور یہ دورہ اس قدر اہم ہے کہ شاید افغانستان اور بذات خود امریکہ کا مستقبل اس دورے سے جڑا ہے۔ ترکی میں اگلے ماہ جہاں اہم سٹیج سجے گا، جہاں افغان طالبان اور امریکہ تو موجود ہوں گے ہی، مگر دیگر کون سے ملک شامل ہوں گے یہ بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ امریکن خفیہ اداروں کی رپورٹ نے حالات اور مذاکرات کی میز کو یک دم الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اگر آپ خود اس رپورٹ کو پڑھیں جو دنیا بھر کے اخباروں میں نشر کی گئی ہے اور اس پر تبصرے و تجزیے کیے جا رہے ہیں، اس رپورٹ میں جہاں صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو صرف 2 سے 3 سال کے اندر طالبان پورے افغانستان پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت جتنے ایریا یا جیوگرافی پر طالبان کی حکومت ہے، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر وہ پورے افغانستان میں پھیل جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر غور کیجئے گا کہ اس رپورٹ کے نشر ہونے کی ٹائمنگ نہایت اہم ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکن خفیہ اداروں کی جانب سے یہ رپورٹ بہت پہلے ہی ٹرمپ حکومت میں تیار کر لی گئی تھی، مگر اس وقت اسے پبلش نہیں کیا گیا تھا۔ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ حکومت بذات خود فوج نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ ٹرمپ جسے دنیا بے وقوف سمجھتی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ مزید افغانستان میں رہنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے 14 ماہ کا پلان دیا گیا کہ اس عرصے کے دوران امریکی فوج انخلا کر جائے گی۔ اس وقت اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا یا پھر شائع ہونے نہیں دیا گیا، مگر اب عین اس موقع پر اس رپورٹ کو نشر کیا جا رہا ہے جب افغان طالبان مذاکرات کا اگلا دور ترکی میں ہونا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں ترکی کا کردار نہایت اہم ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر کسی ملک کے ارد گرد تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ترکی ہے۔ طیب اردگان کی شخصیت کا بذات خود مسلم دنیا پر اچھا خاصا امپیکٹ ہے۔ افغان طالبان کی لیڈرشپ کی ایک بڑی تعداد ترکی اور اردگان کی عزت کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس رپورٹ کو ابھی ہی کیوں نشر کیا گیا ہے؟ اس کو 1 ماہ پہلے جب مذاکرات روس میں ہونا تھے تب بھی تو نشر کیا جا سکتا تھا، یا اس وقت جب مذاکرات دوبارہ شروع ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی دنیا کے سامنے لایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جو بائیڈن حکومت شاید دنیا کو بے وقوف سمجھتی ہے، کیونکہ جو انوائرمنٹ اور ماحول اس وقت بن چکا ہے اس سے تو واضح ہے کہ امریکہ کا اپنی فوج نکالنے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، اور یہ سارے مذاکرات، دوحہ پروسیس، افغان نیگوسیشنز، یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ کیونکہ اگر ایک طرف جو بائیڈن انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ 1 مئی تک فوج نکالنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جبکہ طالبان کے تمام مطالبات اسی پر کر رہے ہیں، تو پھر یہ مذاکرات ہو کس چیز کے لیے رہے ہیں؟ اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ امریکہ ترکی کو استعمال کرتے ہوئے طالبان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ 1 مئی کی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھایا جائے، لیکن ابھی ترکی کا سٹانس کلیئر نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ اردگان انتظامیہ بھی جانتی ہے کہ اگر ایک فوج کو 14 ماہ سے نہیں نکالا گیا تو وہ 1 ماہ یا 2 ماہ کی ایکسٹینشن لے کر کون سا بڑا تیر مار لے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے جہاں یہ کہا ہے کہ 1 مئی تک ہم اپنی فوج نہیں نکال سکتے،
وہیں یہ بھی شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم 2021 کے آخر تک افغانستان سے ضرور نکل جائیں گے، جس کو طالبان ایک چال سمجھ رہے ہیں، اور اس بات میں شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا تاثر بائیڈن انتظامیہ نے حکومت سنبھالتے ہی دیا تھا، اس سے تو صاف یہی لگ رہا تھا کہ وہ فوج نکالنے کے بالکل خلاف ہے۔ اور اب یہ رپورٹ شائع ہونا جس میں طالبان کی افغانستان پر قبضے کی بات کی گئی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ 1 سال یا 2 سال یا چلو 5 سال بعد بھی کیا یہ ڈر نہیں ہوگا کہ افغان طالبان وہاں قبضہ کر لیں گے؟ یقیناً یہ رسک تو امریکہ کے لیے اس وقت بھی موجود ہوگا۔ تو اگر بائیڈن حکومت اس بات کو جواز بنا کر ایکسٹینشن چاہ رہی ہے کہ کہیں طالبان افغانستان پر قبضہ نہ کر لیں، تو یہ واقعی میں ان کی ایک چال ہی ہے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔